أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 سے 13 تک کی آیات تلاوت کی گئی، اسے سن رہی تھی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سد سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 تک کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کل والی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک کی آیات کی تفسیر سنی تھی۔ سورہ مومنون کی ابتدا مومنوں کی صفات یہ کہہ کر شروع کر دی گئی کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، جو یہ کہہ کر صفات گنوائے گئے ہیں۔ یہی پہلی کلاس میں ہم نے 2 صفات پر تفسیر سنی، یعنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، اور دوسرا ہے لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے۔ اس کے بعد دوسری کلاس میں ہم نے 4 صفات کی تفسیر دیکھی، یعنی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ازواج اور مملوک سے ہی محفوظ ہوتے ہیں، اور چوتھی صفت تھی کہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ 4 صفات تھے جو کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں کئی جگہ پر مومنوں کی صفات بتائے ہیں کہ آپ نے اس کے مطالعے کے دوران میں یا جب سن رہے ہیں اس دوران میں کبھی سوچا کہ آخر یہ جو صفات مومنوں کے بار بار الگ الگ صورتوں میں بیان ہوتے ہیں، یہ صفات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب تک معلوم نہ ہو ہمارا یہ مطالعہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں مومنوں کے صفات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے یا پھر ان کو گنوا کر لسٹ تیار کی جائے کہ یہ مومنوں کے صفات ہوتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے گہرا تربیتی اور روحانی مقصد اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تو آئیے اس کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں، تاکہ ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ جو صفات مختلف قرآن مجید کی صورتوں میں مومنوں کے الگ الگ انداز میں الگ الگ صفات
مطلب جو ہے آشکارا کیے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے جو مقصود ہے اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے، وہ معلوم مطلب جو ہے پہلے کر لیں تاکہ یہ آیات کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہدایت اور نمونہ قائم کرنا مقصود ہے، یعنی قرآن مجید مومنوں کے صفات بیان کر کے ان کے لیے ایک عملی نمونہ قائم کرتا ہے۔ مثلا ہم نے اس سورے کی ابتدا میں دیکھا کہ نماز خوشی سے ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینا، صدق و امانت رکھنا، صبر اور بردباری اختیار کرنا وغیرہ، یہ تمام خصوصیات یا صفات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ پہلا مقصد ہے جس کے تحت ان مطلب جو ہے صفات کو قرآن مجید میں نوٹ کر کے اس کو دہرایا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ دوسرے مقصد کی طرف چلیں تو ان صفات کو بتا کر اخلاقی اور روحانی تربیت درکار ہے، اس لیے مومنوں کی صفات قرآن مجید میں جا بجا مطلب جو ہے اس میں نوٹ کر کیے گئے ہیں۔ مومنوں کی صفات میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ انسان کے اخلاق اور روحانی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے توکل، بھروسہ اللہ پر رکھنا، گناہوں سے بچنا اور شرعی حدود کی پاسداری، عاجزی، شکر گزاری، انکساری اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری روحانی صفات انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں اور پاکیزہ بناتی ہیں، اس وجہ سے مطلب جو ہے ان صفات کو اس میں نوٹ کیا گیا ہے۔ تیسرا مقصد جو ان صفات کو بیان کرنے کا ہے وہ ان صفات کے اظہار سے امت کو فرق واضح طور پر مطلب جو ہے بتا دینا ہے، یعنی فرق واضح کرنا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن مومنوں اور کافروں اور منافقوں کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ ان صفات کے ذریعے سے ہمیں یہ صفات یہ سمجھاتی ہیں کہ کون شخص حقیقی ایمان والا ہے، کون ظاہری ہے اور کون ایمان دکھانے والا ہے اور یا پھر وہ گمراہ ہے۔ ان صفات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس پیمانے کے مطابق مطلب جو ہے اپنے ایمان کی جانچ اور احتساب کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے میں جو کاوشیں ہو سکتی ہیں اس میں کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ تربیت ہے۔ چوتھا مطلب جو ہے مقصد جو ان صفات کو بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں صفات ایسے بیان ہوئے ہیں جو سوسائٹی میں مثبت کردار کو فروغ دیتے ہیں، جیسے حلال روزی کمانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عدل و انصاف پر عمل کرنا، مسائل میں صبر و تحمل وغیرہ اختیار کرنا وغیرہ۔ یہ سب معاشرتی سطح پر بہتر اور بھائی چارے کو معاشرے میں فروغ دینے کی تربیت دیتے ہیں ان صفات کے ذریعے سے، اس وجہ سے ان صفات کا تذکرہ آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ چار مطلب جو ہے وہ مقاصد ہیں جس کے تحت قرآن مجید کے اندر ان صفات کو نوٹ کیا گیا ہے اور اس کو دہرایا گیا ہے، اس کو بار بار مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں صفات مومنین کا بیان کرنا دراصل دل کی تربیت ہے، ایمان اور تقوی مضبوط کرنا مقصود ہے، اور عملی رہنمائی یعنی زندگی میں صحیح راستہ دکھانا اور اس سے معاشرتی فائدہ یعنی انصاف، اخلاق اور بھائی چارہ قائم کرنا مقصود ہے، اور اس میں فلاح و کامیابی، دنیا اور آخرت میں سکون و کامیابیاں کیسے حاصل کی جائیں بتانے کے لیے صفات کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیدا کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ آئیے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم آگے کی آیت یعنی آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفت ہے جو مطلب جو ہے مومنین کی گنوائی گئی ہے اور اس میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 دراصل مومنین کے صفات کے سلسلے کی جو اب تک ابتدا سے چل رہی ہے اس کی وہ آخری کڑی ہے۔ اس سورے کی ابتدا جو وصف جو بتایا گیا تھا آیت نمبر 2 میں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اپنی نماز میں خشوع اختیار
اختیار کرتے ہیں، یعنی مومنین کی ایک صفت بتائی گئی۔ اب آیت نمبر 9 میں مطلب جو ہے اسی نماز کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے الگ مطلب جو ہے پیرائے میں اس آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان دونوں میں مطلب جو ہے فرق کو واضح کر دیا ہے، یعنی اوپر خشوع کے ذکر میں نماز فرمایا تھا اور یہاں نمازوں میں مطلب جو ہے جمع کا صیغہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جنسی نماز مراد تھی اور یہاں ایک ایک وقت کی نماز فردن مراد ہے۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزاء نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ بیٹھے، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا بندہ اپنے خدا سے کچھ عرض کر رہا ہو، نہ اس طرح کہ گویا ایک رٹی ہوئی عبارت کو کسی نہ کسی طرح جو ہے اسے پڑھ کر پھونک دیا جائے، بلکہ اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ذکر مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں مطلب کہا گیا کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یکسوئی اختیار کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضری کے احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس احساس کو بیدار کیا گیا تھا۔ اس میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خشوع نہیں بلکہ مطلب جو ہے اس کی محافظ مطلب جو ہے بن جاتے ہیں اور اس کی محافظت میں اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت میں یحافظون کہا گیا ہے، یعنی مطلب جو ہے حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کے معنی عربی میں صرف بچانے کے نہیں ہے بلکہ محافظت، نگرانی، اہتمام اور ادب کے ساتھ سنبھالنے کے ہیں۔ لہٰذا علی صلاتہم یحافظون کا جو مفہوم یہ ہے کہ مومن نہ صرف نماز ادا کرتا ہے بلکہ وہ نماز کے وقت ارکان، کیفیت، نیت، خلوص اور اثرات سب کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز کی حفاظت کے مختلف پہلو ہیں، اس پر سنجیدگی سے جاننا اور حفاظت کرنا ضروری ہے۔ پہلا پہلو مطلب جو ہے وہ ہے حفاظت وقت، یعنی مطلب جو ہے اس حفاظت میں جو کرنے والوں کی صفت بتائی گئی اس میں انسان مطلب جو ہے امت مسلمہ کو تلقین کی گئی کہ وہ حفاظت کے لیے وقت کی حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے تفسیر ابن جریر طبری میں مطلب جو ہے لکھا گیا کہ یعنی وہ لوگ جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں یا دل سے غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑتے نہیں بلکہ اس کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یعنی حفاظت کا پہلو سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ انسان نماز کے لیے وقت کا اہتمام کرے، یہی مطلب جو ہے شرط مطلب جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 103 میں مطلب جو ہے واضح کی گئی۔ بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کی حفاظت یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، مؤخر نہیں کرتے۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت جس کی تلقین اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو ذہن نشین کرائی گئی۔ اس کا دوسرا پہلو حفاظت کا یہ ہے کہ حفاظت ارکان یعنی ظاہری آداب اور درست طریقہ اختیار کرنا، یہ بھی مطلب جو ہے حفاظت کی مد میں آتا ہے۔ ایک بار کا مطلب جو ہے قصہ آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ نماز اس نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے اسے بلایا
بلایا اور فرمایا واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ سلسلہ 3 بار ایسا ہوا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو کہ رکوع، سجود، قرات اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، یہی حفاظت ہے۔ اس مطلب حدیث مبارکہ یعنی واقعے کے شکل میں جو ہمارے سامنے بات آئی وہ یہ ہے کہ حفاظت مطلب جو ہے جو نماز کی جاتی ہے وہ ہے دراصل ہماری نماز کے اندر ہمارے تمام مطلب جو ہے ارکان کی جو ادائیگی ہے اسے اطمینان کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، اسے شعور کے ساتھ اس کی ادائیگی شرط اول ہے، یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک بار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکوع اور سجود کو پورا نہ کرنا۔ سامعین اکرام، نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکوع پر، سجدے پر، قرات پر پورے ادب کے ساتھ ہو، نہ کہ جلد بازی، نہ غفلت میں۔ نماز کی حفاظت صرف وقت پر پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کے ارکان، خشوع اور خضوع اور نیت اور ادب کی بھی حفاظت اس میں ضروری ہوتی ہے۔ یہ مومن کی وصف اس میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ترازو ہے، جس نے اسے پورا ادا کیا وہ سیدھا رہا اور جس نے کمی کی وہ خسارے میں گیا۔ اس کے بعد اس نماز کی حفاظت کا جو پہلو تیسرا نکلتا ہے وہ ہے حفاظت نیت، یعنی اپنی نیت، اخلاص اور ریا سے پاک رکھنا۔ سورہ ماعون آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین هم یراؤون، یعنی جو عبادت میں دکھاوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کی حفاظت اخلاص سے کرو کیونکہ خالص دل کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے حفاظت نیت، یعنی مطلب جو ہے کھڑے ہو کر ہم نیت ہی کیے بغیر نماز کی ادائیگی کرنا اور جو ہے اس کی ادا کرنا، یہ دراصل مطلب جو ہے انسانوں کی خامی ہے جو مطلب جو ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ عبادت دراصل انسانوں کو عروج دیتی ہے، انسانوں کو اللہ سے ملاقات کا موقع دیتی ہے، وہاں عرض کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مومنین کی صفات اس میں بتائی گئی کہ وصف یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع ایک طرف اختیار کرتے ہیں تو دوسری طرف نمازوں کو مطلب جو ہے حفاظت کرتے ہیں، یعنی مینٹین کرتے ہیں، اس کو تحفظ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں، اس کو گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام حفاظت کی مد میں آتا ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کا کہ وہ نمازوں کا مطلب جو ہے حفاظت اثر کے مد میں بھی یہ مطلب جو ہے ضروری ہے، یعنی نماز کے بعد کردار کی حفاظت اور احتساب بھی مطلب جو ہے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نماز انسانوں کو برائیوں سے بچاتی ہے، بے حیائیوں سے بچاتی ہے اور مطلب جو ہے نماز انسانوں کو عروج فراہم کرتی ہے۔ اسی وجہ سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین اس نماز کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سامعین اکرام، اگر نماز کے بعد بھی انسان گناہ کرے تو گویا اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ نماز کا اثر وہ ڈھال ہے جو مومن کو گناہوں کی ضرب سے اسے بچاتی ہے اور تحفظ دیتی ہے اور انسانوں کو برے کاموں سے روک دیتی ہے، گناہگار زندگی سے اسے باز رکھتی ہے اور مطلب جو ہے اسے بچا کر جنت کی طرف گامزن کر دیتی ہے۔ تفسیر رازی میں مطلب جو ہے آتا ہے کہ نماز کی حفاظت کا کمال یہ ہے کہ بندہ نماز کے اثر کو اپنی زندگی میں باقی رکھے۔ اگر نماز کے بعد بھی گناہ جاری ہے تو یہ نماز محفوظ نہیں بلکہ ضائع ہو گئی۔ سامعین اکرام، اس کے بعد مطلب جو ہے اسی نماز کی حفاظت کا 5واں پہلو یہ ہے کہ حفاظت روح بھی درکار ہوتی ہے، یعنی خضوع کا دوا، جس کی تفصیل ہم نے آیت نمبر 2 میں مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ مزید یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حفاظت روح یعنی خضوع کے دوائم کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں خشوع کی حفاظت کرتا ہے تو وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی نماز
نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یعنی کسی قسم کی سستی اور آرام طلبی یا مصروفیات یا دلچسپی ان کی نماز کی پابندی میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خدا کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اللہ صلاتہم دائمون کے ایک اور معنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پورے سکون اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتے، مارا مار پڑھ کر کسی نہ کسی طرح چوری والی نماز کی طرح ادا کر کے نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی کوشش اب اس کی کوشش نہیں کرتے اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر التفات بھی نہیں کرتے، یعنی دماغ میں خلجان برپا ہے اور دوسری سوچیں مطلب چل رہی ہیں، اور انسان مطلب جو ہے اپنی زبان سے صرف ادا کر کے الفاظ کو وہاں سے گزر جاتا ہے، تو ایسی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مطلب جو ہے وصف ہے جو مطلب جو ہے ہمیں جو بتایا گیا وہ ہے روح کی مطلب جو ہے یعنی حفاظت اثر، یعنی اس کے بعد اثر کیا ہوتا ہے، اور حفاظت روح یعنی ہماری روح کی حفاظت کرنا، ہمیں جانکاری مطلب ہونا کہ ہماری روح کے ذریعے سے ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں یا ظاہری کر رہے ہیں، یہ ہے اس کا پہلو۔ سامعین اکرام، نماز کی حفاظت یہ بھی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، یعنی نماز کی حفاظت صرف خود پر ہی نہیں بلکہ گھر والوں پر بھی لازمی ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں اور گھر میں بھی اس کو قائم کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، جو ان کی محافظت کرے گا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جیسے سپاہی اپنے ہتھیار کی حفاظت کرتا ہے ویسے مومن نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین اکرام، نماز کی حفاظت کا مطلب صرف ادا کرنا نہیں ہے بلکہ دل کو ہر لمحہ خدا کے حضور حاضر رکھنا ہے۔ یہ حفاظت انسان کو دنیا کی بے سمتی، گناہوں کے طوفان اور شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ ایسا بندہ گویا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سامعین اکرام، نماز کی حفاظت وہ وصف ہے جو ایک ایسا سمندر ہے جس میں ایمان، عشق الہی، صبر اور قربانی کے بے شمار موتی چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ واقعات کے ذریعے اس وصف کی یعنی اس صفت کی اہمیت کو اپنے دلوں میں مطلب جو ہے اجاگر کرتے ہیں۔ پہلے واقعے کی طرف چلیں، وہ ہے بنو امیہ کا، کہ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب بنو امیہ کے مطلب جو ہے لشکر نے خانہ کعبہ پر منجقوں سے مطلب جو ہے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، تو اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حرم میں نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رب کے سامنے کھڑا ہو اسے کس کا خوف ہونا چاہیے، کس کا خوف نہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ احساس ہے جو انسانوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے احساس ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت دینے والا وہ آقا جس کے سامنے کھڑے ہوئے انسان مطلب جو ہے ہاتھ باندھے سر جھکائے ایک سوئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہی تو اس کو بچا سکتا ہے۔ تو پھر یہ جب احساس انسانوں کے اندر پیدا ہوگا تو وہ دنیا سے بے ثباتی اختیار کرے گا، دنیا کی مقناطیسیت اس پر حملہ زن نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ دنیا کو سمیٹنے میں اپنا وقت کا ضیاع کرے گا۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ آئیے دوسرا واقعہ اس حفاظت کے سلسلے میں حضرت رابعہ بصری کا سنتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک رات شدید بخار میں تھی، مگر اذان ہوئی فوراً وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کسی نے کہا آرام کر لیجئے، رب تو معاف کرنے والا ہے، آپ اس وقت بیمار ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ نے فوراً جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ معاف کرنے والا ہے، مگر میں محبت میں سستی کر کے اپنی دعا کا حق کیسے ضائع کروں۔ یہ ہے مطلب جو ہے حفاظت نماز ہوتی ہے، جو بندہ
درد میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا عزت سمجھتا ہے اور اللہ کی حاضری کے لیے بے قرار مطلب جو ہے ہوتا ہے، اور وہاں مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے پیش کرنے کے لیے اتنی بڑی مطلب جو ہے ہستی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کوئی معمولی مطلب بات نہیں ہے، مگر انسان جب اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کی مطلب جو ہے ذہن میں وہ تصورات کو نہیں بٹھاتا، اس کی کبریائی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر نمازوں میں چوریاں اختیار ہوتی ہیں، نمازوں میں سستیاں پیدا ہوتی ہیں، وقت کا ضیاع مطلب ہوتا ہے، اور پھر وقت کاٹ کر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو تلقین کی گئی کہ نماز کی حفاظت کیا کرو۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں، وہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا سیرت میں یہ واقعہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ وہ سفر میں تھے، ایک بار مطلب سفر میں تھے جب بارش مطلب ہو رہی تھی، راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، ساتھیوں نے مطلب جو ہے کہا کہ ابھی نماز ہم مؤخر کر لیتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میں موت کو مؤخر کر سکتا ہوں مگر نماز کو نہیں۔ یہ ہے وہ مومن کی شان جو انسان کو ہر لمحہ مطلب جو ہے اللہ کی حاضری کے لیے دنیا کی کوئی مطلب جو ہے رکاوٹ اس کے لیے رکاوٹ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو توڑ کر آگے نکل پڑتا ہے۔ نماز کی حفاظت صرف ادائیگی نہیں ہے، یہ ایمان کا پہرا ہے، دل کا چراغ ہے اور روح کا سہارا ہے۔ جو بندہ اس چراغ کو بجھنے نہیں دیتا، اللہ اس کے دل کو گمراہی کے اندھیرے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام تفصیلات ہمیں اس صفات کو سامنے رکھ کر اپنے گرہبان میں جھانکنے اور احتساب کرنے اور اصلاح کرنے کی دعوت ہمیں دیتی ہے۔ آیت نمبر مطلب جو ہے 2 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے مومنین کے صفات بتائے گئے۔ یہ صفات مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جس مقاصد کے تحت یہ صفات گنوائے گئے، کیا وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا اس سلسلے میں میں اور آپ سنجیدہ ہیں؟ کیا اس سلسلے میں اپنا احتساب کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے مطلب جو ہے تزکیہ نفس کا معاملہ مطلب جو ہے اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو یہ آیتیں، یہ صفات مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہیں اور مطلب جو ہے انقلاب برپا کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی دعوت دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان صفات کے ساتھ آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 10 اور 11 کی طرف، کیونکہ دونوں آیتوں کے اندر ایک ہی مضمون کو اس میں مطلب جو ہے کور کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کے اندر 2 الفاظ مطلب جو ہے اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب جو ہے آیت کے اندر آیا اولئک هم الوارثون، یعنی وارثون کا مطلب جو ہے لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ الذین یرثون الفردوس، یعنی مطلب جو ہے میراث میں فردوس پائیں گے۔ یہ 2 الگ الگ مطلب جو ہے الفاظ اس میں، یعنی وارث اور میراث، یہ مطلب جو ہے یہ 2 الفاظ اس مطلب آیت کے اندر دہرائے گئے ہیں۔ وارثون اور یریثون، یعنی وارث اور میراث، یہ الفاظ بظاہر تو قریب المانی لگتے ہیں، یعنی ایک جیسے مطلب جو ہے لگتے ہیں، مگر اس میں بڑا معنی خیز فرق ہے۔ سامعین اکرام، وارث عربی لفظ ورث سے بنا ہے، اس کے معنی ہے کسی کے جانے کے بعد اس کا حق یا ملکیت حاصل کرنا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون، یعنی یہی لوگ وارث ہیں، یعنی ایمان لانے والے خود وارث ہیں، جنت کے حاصل کرنے والے۔ میراث کے معنی ہے وہ چیز جو منتقل ہوتی ہے وارثوں کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میراث میں ملی ہے۔ یہاں جنت کو میراث کہا گیا ہے، یعنی وہ نعمت جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ سامعین اکرام، وارث وہ ہے جو اللہ کے فعل اور اپنے عمل سے کسی نعمت کا مستحق بنے، اور میراث وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے اس وارث کو عطا کی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، وراثت عام طور پر مال و جائیداد کے لیے استعمال ہونے والا مطلب جو ہے ورڈ ہے یا لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، جو کسی کے مر جانے کے بعد وہ مطلب جو ہے جائیداد یا مال دوسروں کو مطلب جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے یا جس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
مگر قرآن مجید کا جب میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر وراثت کا جو مفہوم ہے صرف دنیاوی جائیداد تک محدود نہیں ہے، بلکہ روحانی، اخلاقی اور اخروی میراث کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یعنی وراثت کو بڑے وسیع موضوع کے ساتھ مطلب جو ہے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس وراثت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے مختلف مطلب جو ہے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ وراثت یعنی وارث اور وراثت کن کن معنوں میں قرآن مجید استعمال کرتا ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کے لفظ وراثت کی جو مطلب جو ہے جس حساب سے مطلب جو ہے اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے وہاں اس کا موضوع یا اس کا مطلب جو ہے مفہوم الگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر سورہ مومنون کی اس آیت یعنی آیت نمبر 11 کی طرف چلے تو وہاں میراث میں فردوس پائیں گے والے الفاظ ہمارے سامنے جملہ ملتا ہے، یعنی انہیں وہ مقام عطا ہوگا جو ان کے اعمال صالح کے بدلے اللہ تعالیٰ کی دائمی ملکیت کے طور پر انہیں مطلب جو ہے جنت نصیب کر دی جائے گی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوارثون سے مراد وہ مومن ہیں جو اپنے اعمال نامے کے بدلے جنت کے وارث ہوں گے، کیونکہ جنت میں ان کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ یعنی مطلب جو ہے پہلا مطلب جو ہے قرآن مجید کا جو وراثت کے سلسلے میں جو مفہوم آتا ہے وہ ہے جنت کا تذکرہ، جنت کے وارثین یعنی وہاں کے انعام کے مستحقین مطلب جو ہے دراصل وہ وراثت ہے جو مومنین کو نصیب ہوگی۔ اسی مطلب وراثت کو قرآن مجید میں دوسرے معنی کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی روحانی وراثت کی مد میں بھی اس وراثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، پھر ہم نے یہ کتاب اپنے چنے ہوئے بندوں کو میراث میں دی، یعنی اللہ نے اپنی ہدایت اور وحی کو اپنے نیک بندوں کا ورثہ بنایا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی یہ مفہوم بھی یعنی کتاب ہدایت بھی کے سلسلے میں بھی علم کے سلسلے میں بھی اسی وراثت کی سلسلے میں مفہوم مطلب جو ہے آیات کریمہ میں آتا ہے، اور اسی مت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم اور آگے بڑھیں تو قرآن مجید میں وراثت دنیاوی زمین اور ملک کی مد میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5 کا مطالعہ کریں تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ ترجمہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ زمین میں دبے ہوئے لوگوں پر احسان کریں، انہیں پیشوا اور وارث بنا دیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ ظالموں سے زمین کی بادشاہی چھین کر نیک لوگوں کو عطا کرنے کا مطلب جو ہے حکم دیا ہے اور مطلب جو ہے انداز اپنایا ہے۔ تو وراثت دراصل ایک زمین کی مطلب تقسیم یا پھر مطلب جو ہے زمین کی ملکیت مطلب جو ہے تقسیم کرنے کے مد میں اس وراثت کے لفظ کا استعمال قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ تو تھے قرآن مجید کے میراث کے تعلق سے یعنی وراثت کے تعلق سے مختلف معنی، مگر مطلب جو ہے ہم اس آیت کی طرف چلیں تو اس میں وراثت جنت الفردوس کہا گیا ہے، یعنی یہاں کہا گیا کہ جو وراثت ہے یعنی وارث لوگ ہیں وہ میراث میں فردوس پائیں گے۔ سامعین کرام، فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے جو قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ فردوس مطلب جو ہے ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھینچا ہوا ہو، وسیع ہو، آدمی کی قیام گاہ سے متصل ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں، بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مطلب جو ہے مستعمل یعنی استعمال کیا جاتا تھا، اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد مطلب جو ہے باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کانت لہم جنت الفردوس نزولا، یعنی اس کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ اس سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس
فردوس ایک ایسی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ فردوس ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ وارث یہ جنت الفردوس پائیں گے۔ جنت کو وارث اسی لیے کہا گیا ہے کہ کافروں کو اس سے محروم کر دیا گیا اور اہل ایمان نے ان کو حاصل کیا۔ جیسے کسی کی جائیداد اس کے وارثوں کو منتقل ہوتی ہے، یعنی جنت دراصل اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنائی تھی، لیکن ایمان اور عمل صالح کے بغیر لوگ خود اسے کھو بیٹھے۔ یوں مومنوں نے ان کی محرومی کے بعد اس نعمت کو وارث میں وراثت میں انہوں نے پا لیا ہے۔ اسی بات کو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت میں اہل جنت داخل ہوں گے تو اللہ فرمائے گا یہ تمہاری وراثت ہے، تمہارے اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ سامعین اکرام، وارث سے مراد وہ سعادت مند مومن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان، عمل اور صبر کے صلے میں فردوس کی دائمی میراث عطا فرمائے گا۔ یہ میراث نہ ختم ہوگی نہ منتقل ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ اسی بات کو ہم سمجھنے کے لیے آگے چلیں تو مجھے اور آپ کو مطالعے سے مطلب جو ہے اس آیتوں کے ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 4 قسم کے مضامین ہیں جو اس میں زیر بحث لائے گئے ہیں۔ اس میں اول شے مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی کہ جو لوگ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ اوصاف جو آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 9 تک گنوائے گئے ہیں، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اس رویے کے پابند ہو جائیں گے تو وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، قطع نظر اس سے کہ کسی قوم، نسل یا ملک کے ہوں، بہرحال انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو مضمون ہے جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ فلاح محض اقرار ایمان یا محض اخلاق اور عمل کی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اجتماع کا مطلب جو ہے نتیجہ ہے۔ جب آدمی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے، پھر اس کے مطابق اخلاق اور عمل کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، تب وہ فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ یہ وہ مطلب جو ہے شرائط ہیں، یہ وہ سوچ ہے جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے واضح کی گئی۔ اس کے بعد اسی مطلب جو ہے آیت کے اندر بظاہر تو وارث اور میراث کا تذکرہ ہے، مگر اس آیت کے ذریعے سے پچھلی آیتوں پر نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے اس مضمون کے ساتھ مطلب جو ہے ذہن نشین مطلب جو ہے تیسرا نمبر پر ہمیں کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ فلاح محض دنیاوی اور مادی خوشحالی اور محدود وقتی کامیابیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسیع تر حالت خیر کا نام ہے جس کا اطلاق دنیا اور آخرت میں پائیدار اور مستقل کامیابی و آسودگی پر ہوتا ہے۔ یہ چیز ایمان اور عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی، اور اس کلیے کو نہ تو گمراہیوں کی وقتی خوشحالیاں اور کامیابیاں توڑتی ہیں، نہ مومنین اور صالحین کے عارضی مصائب کو اس کی رکاوٹیں اس کو ٹھہرا کر کے اس کو مطلب جو ہے رکاوٹ بس بن سکتی ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے کامیابیوں کے لیے انسانوں کی مطلب جو ہے مستقبل کامیابی کے ہمکنار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ان اوصاف کا اختیار کرنا جس میں وارث میراث پائیں گے۔ سامعین اکرام، چوتھی چیز جو اس آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کے ان اوصاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہی مضمون آگے کی تقریر یعنی آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں ربط قائم کرتا ہے۔ تیسرے رکوع کے خاتمے تک پوری تقریر کا سلسلہ اور استدلال اسی پر ہے کہ آغاز میں تجربی مطلب جو ہے دلائل ہے، یعنی کہ نبی کی تعلیم نے خود تمہاری ہی سوسائٹی کے افراد میں یہ سیرت مطلب جو ہے کردار اور یہ اخلاق اور وہ اوصاف پیدا کر کے دکھائے ہیں۔ اب تم خود سوچ لو کہ یہ تعلیم حق نہ ہوتی تو ایسے صالح نتائج کس طرح پیدا ہو سکتے تھے۔ ان کے بعد مشاہداتی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ انسان کے اپنے وجود میں اور گرد و پیش کی کائنات
کائنات میں جو آیات نظر آ رہی ہیں، جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ اس کی بات کی آیتوں کے اندر وہ سب توحید اور آخرت کی اس تعلیم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تاریخی دلائل آنے میں جن میں بتایا گیا کہ نبی اور اس کے منکرین کی کشمکش آج نئی نہیں ہے بلکہ انہی بنیادوں پر قائم ترین قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اسی کشمکش کا ہر زمانے میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا رہا ہے جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فریقین میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ یعنی یہ آیات، یہ صفات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ جس صفات کو اختیار کیا گیا وہ معاشرہ مطلب جو ہے وہاں پر نیکیوں سے بھر گیا، پرامن ہو گیا، سکون کا گہوارہ ہو گیا، اور مطلب جو ہے وہاں انہیں سکون ہی سکون میسر آیا، اور جنہوں نے اس کو مطلب جو ہے نہیں اپنایا انہوں نے مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے غلطیاں کی، جسی کے نتیجے میں معاشرہ مطلب جو ہے بدحالی کا شکار ہو گیا۔ سامعین کرام، ہم مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے آیتوں کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر مطلب جو ہے 12 اور 13 مطلب جو ہے میں اللہ رب العالمین بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اب یہاں سے مطلب جو ہے مومنین کے صفات مطلب جو ہے یہاں پہ ختم ہو گئے۔ مومنین کی صفات کے بعد آیت ہمارے سامنے 10 اور 11 آئی کہ وہ وارث ہیں جنت کے، جن کو مطلب جو ہے وہ وراثت میں انہیں مطلب جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ یہ اظہار کے ساتھ اللہ رب العالمین اب آگے والی 12 اور 13 آیت یعنی 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے مثالیں دے کر، دلائل دے کر حقائق کو واضح کرتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے حقانیت کی مطلب جو ہے وضاحت کر رہا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں آیت نمبر 12 اور 13 کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسرے ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ 12 اور 13 میں انسانی مطلب جو ہے تخلیقی صفات مطلب جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس میں مطلب جو ہے واضح طور پر بتایا گیا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے اشارہ ہے ان مختلف اطوار کی طرف جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گزرتا ہے۔ ان کی وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی جو آج کل صرف طاقتور خوردبینوں ہی سے نظر آ سکتی ہیں، بلکہ ان بڑے بڑے نمایاں تغیرات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے ان آیتوں میں کہ جن سے اس زمانے کے عام بدو بھی واقف تھے۔ یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد ابتدا جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل صورت میں کچھ بھی نہیں ہوتی اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اس خاتے کی مختلف مطلب جو ہے حالتوں میں چونکہ مطلب جو ہے تخلیق انسانی کے سب مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے تھے، اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان کو سمجھاتے ہوئے علم جنین کی تفصیلی تحقیق کی نہ اس وقت ضرورت تھی نہ اس وقت ضرورت تھی اور نہ ہی اس وقت ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، اسی مطلب جو ہے ذکر کو یعنی قرآن مجید میں انسانوں کے مطلب جو ہے ابتدائی مطلب جو ہے مراحل سے گزر کر ایک انسانی شکل میں ڈھل جانے کے مراحل کو حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق ماں کی پیٹ میں 40 دن نطفے میں رہتی ہے، پھر اتنی ہی مدت علقہ میں رہتی ہے، پھر اتنی ہی مطلب جو ہے مضغہ میں ہوتی ہے، پھر فرشتے آ کر روح پھونک دیتا ہے۔ اسی بات کی مزید مطلب جو ہے تشریح فرماتے ہوئے سامعین اکرام، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندہ وجود بن جاتا ہے۔ ایک انسانی وجود سے روحانی وجود تک کا یہ سفر ہے جو اس آیتوں کے ذریعے سے بھی اور مطلب جو ہے حدیث کریمہ کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے آیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے میں رہتی ہے، پھر اتنی ہی مدت علقہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا، اتنی ہی مطلب جو ہے مضغہ خون کا لوتھڑا، پھر فرشتے آ کر روح پھونکتے ہیں اور 4 چیزیں لکھنے کا حکم پاتے ہیں: رزق، عمر،
عمل اور مطلب جو ہے انجام، نیک بختی یا بدبختی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ساری تفصیلات مطلب جو ہے اس مراحل کی تفصیل بتانے کے بعد اس میں جو عرض مطلب جو ہے کیا گیا ہے وہ حدیث کا وہ ٹکڑا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے پیدا کر دے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب، نر ہو یا مادہ ہو، نیک بخت ہو یا بدبخت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات کے بعد اللہ رب العالمین 13ویں آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یعنی اس آیت کی طرف آگے چلے تو اس 13ویں آیت کا آخری ٹکڑا مطلب جو ہے یوں بیان کیا گیا کہ پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سامعین کرام، یعنی کوئی خیالی ذہن آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر جا کر عقل، دانائی اور صنعت کے یہ کچھ کمالات دکھائے گا، اور ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی۔ وہاں وہ ہڈیوں اور گوشت پوشت کا ایک پھلندہ سا ہوتا تھا جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل، نہ قرت اور نہ کوئی خوبی، مگر باہر آ کر وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتا ہے جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ سامعین اکرام، اب وہ سمیع و بصیر اور ناطق و وجود ہوتا ہے، اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے، اب اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پہلے ہی لمحے سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر تحکم جتاتی اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ جوں بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذات میں یہ چیز اسے دیگر ہونے کی یعنی الگ ہونے کی کیفیت نمایاں تر اور افزوں تر مطلب ہوتی چلی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہوتا ہے، اور مطلب ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ثابت ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور اس کی جوانی کیسی تھی۔ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واضح نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ یہ مطلب جو ہے 50-60 سال پہلے ایک روز جو بون ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی اور اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا، تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو آگے کی فقرے میں آ رہی ہے۔ مگر آگے کی بات جانے سے پہلے اس وقت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ٹھہر کر مطلب جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو کس بات کی طرف مطلب جو ہے اشارہ کر رہی ہیں اور کیا اثرات میرے اور آپ کے اندر پیدا کر رہی ہیں اور اس کا مقصود کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مقصود کے سلسلے میں ہم اپنی اگلی مطلب جو ہے کلاس میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ ضرور کریں گے، مگر آج کی آیات جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پیغام دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ وارثین کی جو صفات مطلب جو ہے آیت نمبر 2 سے 9 تک کی آیات میں دہرائے گئے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے اللہ کا بندہ بننے کی مطلب جو ہے ترغیب اس میں دلائے گی، ساتھ ساتھ اس میں اپنے مقصد، اپنے مطلب جو ہے مشن کی تکمیل کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی کہیں جا کر اس میں بتایا گیا کہ وہ وارث ہوں گے میراث حاصل کرنے والے۔ اسی وجہ سے ذہنوں کو کھولنے کے لیے انسانوں کی مطلب جو ہے تخلیق کی مطلب جو ہے مثالیں دی گئی کہ مثال انسانوں کی آنکھیں کھول سکتی ہیں، انسانوں کو مطلب جو ہے بیدار کرتی ہیں۔ ذرا اپنی ذات پر غور کر کے تو دیکھو کہ کس طرح اللہ رب العالمین تمہاری اپنی ذات ہی میں، تمہاری اپنی پیدائش میں، جہاں مطلب تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف ایک ایسا مطلب جو ہے نطفہ تھے جو ٹپکا جو مادر رحم میں، جہاں مطلب جو ہے تمہاری کوئی حیثیت، تمہاری کوئی شکل، تمہارا کوئی رنگ، تمہاری کوئی پہچان، تمہاری کوئی مطلب جو ہے رشتہ داریاں اس دنیا کے اندر نہیں تھی، تم مطلب جو ہے بے جان
جان تھے اللہ نے تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے، تو اس وقت تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ان صفات کو اختیار کرنا اور اس کے ذریعے سے وہ کام کرنا جس کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے پیغام ہے جو اس آیتوں کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور شعور کو بیدار کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کروائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔